ہمارا مین ٹارگٹ اور فوکس یہ ہے کہ سعد رضوی صاحب کے ساتھ ہمارا الائنس مکمل ہو جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے دیوبندی اہل حدیث اور بریلوی پنجاب کے اندر ایک بہت بڑا سیاسی اتحاد بنا کے ان سیکولر پارٹیز کو یہاں سے فرار کروا. اگر تو تحریک لبیک کے علماء نے وہاں پہ عوام کو کنٹرول کیا تو ان کے اوپر مقدمات نہیں ہونے چاہیے. اگر ان کے اوپر مقدمات ہیں تو یہ زیادتی ہے. ایک خاص کلچر ہے یہ مسیحی برادری کے دماغ میں باہر کا ویزا قرآن جلانا نہیں ہے, باہر کا ویزا توہین رسالت نہیں ہے. یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے, یہ بڑا حساسیت والا معاملہ ہے. مسلمان اس کے اوپر ایجیٹیٹ ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نور پاکستان. اس وقت ہمارے ساتھ صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب موجود ہیں, جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. سر, جڑاوالا میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے بہت ہی افسوسناک ہے. توہین قرآن کی گئی ہے, توہین رسالت کی گئی ہے. تو تحریک لبیک کی قیادت وہاں پر موجود تھی اور سارے معاملات کو پرامن رکھنے کی بھی کوشش کی ہے, لیکن اس کے باوجود وہاں کے علماء کرام اور تحریک لبیک پر ہی مقدمات درج ہوئے ہیں. آپ اس سارے واقعے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جب توہین قرآن ہوئی ہے یا توہین رسالت ہوئی ہے تو ان ملزمان کو جن لوگوں نے پروٹیکٹ کیا اور پولیس کے حوالے نہ کیا, اور یہ جو بات اب چل رہی ہے کہ ایک مسیحی ACDC تھا شاید شوکت نام کا یا جو بھی تھا, اس نے ملزمان کو پولیس کو بھی پکڑنے نہ دیا, تو جس کی وجہ سے لوگ مشتعل ہوئے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ توہین قرآن کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. ہمارا تن من دھن قربان ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر, صحابہ کی ناموس کے اوپر, اور اسی طرح قرآن کی ناموس کے اوپر. تو بنیادی طور پہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے حقائق کیا ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز کے ہیں. زمینی حقائق یہ ہیں کہ چند لوگوں نے توہین قرآن کی, وہ لوگوں نے نشاندہی کی. ان کو اگر پکڑ لیا جاتا تو کوئی ایجیٹیشن یا کچھ بھی نہیں تھا ہونا. تو پہلی غلطی سنگین نوعیت کی یہ ہے کہ ان کو فی الفور پکڑا نہ گیا. دوسری بات, جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ تحریک لبیک اور دوسری جماعتوں کے علماء نے, میں تو سمجھتا ہوں پورے پاکستان کے علماء نے یک زبان ہو کر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ کسی بھی صورت قانون کو اس طرح ہاتھ میں نہیں لینا. مثال دے رہا ہوں, 2 بندوں نے توہین کی ہے, تو کیا ان کا باپ اس توہین کا ذمہ دار ہے؟ کیا ان کا بھائی ذمہ دار ہے؟ جو بندہ توہین کرتا ہے صرف وہ بندہ ذمہ دار ہوتا ہے. تو کیا انہوں نے توہین کی تو کیا ان کا گرجا ذمہ دار ہے جو اس کے گرجے کو جلا دیا جائے؟ توہین ہونا بہت غلط عمل ہے, بہت غلط عمل ہے, لیکن جو گرجا جلانا کیا وہ صحیح عمل ہے؟ کسی صورت صحیح عمل نہیں ہے. تو جو ابھی حقائق معلوم ہوتے چلے جا رہے ہیں, اگر تو تحریک لبیک کے علماء نے وہاں پہ عوام کو کنٹرول کیا تو ان کے اوپر مقدمات نہیں ہونے چاہیے. لیکن مجھے جو اطلاع رات کو انتظامیہ کے ساتھ گفت و شنید کے بعد پتہ لگی ہے کہ ایک بندہ ایسا بھی تھا جس نے مسجد کے اسپیکر سے اعلان کیا. تو اب مجھے اور آپ کو انصاف کا ساتھ دینا ہے, چاہے وہ اہل حدیث ہے, چاہے وہ دیوبندی ہے, چاہے وہ بریلوی ہے. اگر اس نے مسجد کے اسپیکر سے اعلان کر کے کہا ہے کہ گرجوں کو جلا دو اور ایسے کر دو, وہ مجرم ہے, وہ اس کا مجرم ہے. میں تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس سانحے میں کوئی قیمتی جان نہیں گئی. اگر کوئی جان چلی جاتی تو یہ اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہو جاتا. تو اللہ کا شکر ہے, یہ بہت خطرناک بات ہے گرجوں کا جلانا, املاک کا نقصان ہونا, لیکن بہرحال انسانی جان کی حرمت ان سب چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ انتظامیہ جو لوگ ملوث ہیں صرف ان کو پکڑے. جیسے آپ نے وضاحت کر دی کہ وہ لوگ تو ایجیٹیشن کرنے والوں کو کنٹرول کر رہے تھے, تو پھر بھی اگر ان کے اوپر مقدمات ہیں تو یہ زیادتی ہے. ان کو اگر انہوں نے روکا ہے تو ان کے اوپر مقدمات نہیں ہونے چاہیے. اچھا, اس میں دیکھا یہ گیا کہ پورا میڈیا اس وقت صرف یہ بتا رہا ہے کہ چرچ جلائے گئے ہیں, عیسائیوں کے ساتھ غلط ہوا ہے. حالانکہ غلط ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ بات کیوں چھپائی جا رہی ہے میڈیا پر؟ قرآن کے بارے میں بتایا نہیں جا رہا کہ توہین قرآن کیا گیا, اس کے بعد یہ سارا معاملہ پیش آیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اس مقدمے کو ہم نے پوری طاقت اور قوت سے اٹھایا, اور الحمدللہ IG پنجاب صاحب نے بھی اس بات کے اوپر غور کیا اور انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ بالکل توہین قرآن بھی غلط ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہائر رینک پنجاب کا تو IG ہے نا, پولیس کا, انتظامیہ کا. تو اگر انہوں نے ہمارے اس ایجیٹیشن کو قبول کیا کہ آپ کیوں چھپا رہے ہیں, چرچ جلانا, گراؤ جلاؤ کرنا غلط ہے, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں, لیکن آپ بھی تو بیان دیں کہ قرآن جلانا غلط ہے. تو الحمدللہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے اور انہوں نے اس بات کو کہا کہ بالکل توہین قرآن کرنے والوں کو, بلکہ انہوں نے خوشخبری بھی مسلمانوں کو سنا دی ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا, وہ جن کو بچایا جا رہا تھا. لیکن اب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے گرفتار کر لیا, شواہد موجود ہے, سینکڑوں گواہ موجود ہیں. اب ان ملزموں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ جو ایک خاص کلچر ہے
کہ جس طرح آسیہ ملونہ کو ایک خاص کلچر ہے یہ کہ مسیحی برادری کے دماغ میں، نوجوانوں کے دماغ میں پادریوں سے یہ کہتا ہوں کہ ان کو یہ شعور دیں کہ بھائی باہر کا ویزا قرآن جلانا نہیں ہے، باہر کا ویزا توہین رسالت نہیں ہے، یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، یہ بڑا حساسیت والا معاملہ ہے، مسلمان اس کے اوپر ایجیٹیٹ ہوتے ہیں، مسلمان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. تو یہ کام میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے لبرل مافیا کے، آپ میرے خیال میں ان کی مثال اس لیے نہیں دینی چاہیے، کوئی واقعہ ہو یا نہ ہو انہوں نے اسلام کے خلاف بولنا ہے، انہوں نے تو توہین قرآن کی کبھی مذمت نہیں کرنی. اگر میں اور آپ یہ سمجھیں کہ کبھی وہ بھی انصاف پسندی کریں گے تو یہ بات یاد رکھ لیں، محبتی مافیا کبھی انصاف سے کام نہیں لے سکتی، انہوں نے توہین قرآن کی کبھی مذمت نہیں کرنی، انہوں نے چرچ جلانے کی مذمت کرنی ہے. لیکن ہم اہل اسلام ہیں، مجھے اور آپ کو تو مذمت کرنی چاہیے نا، چرچ جلانے کی بھی مذمت ہے اور توہین قرآن کی بھی مذمت ہے. اچھا، اس سارے معاملے کے پیچھے آپ کا کیا خیال ہے، کس کی سازش ہو سکتی ہے اور ان کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ بہت ہی خطرناک چیز ہے یہ. میرا یہ ذہن ہے ذاتی، اگر آپ نے میری ذاتی رائے پوچھی ہے تو یہ جو ہر 2 یا 3 سال بعد ایسا کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے، یہ بنیادی طور پہ کسی خاص سازش کے تحت نہیں ہوتا، یہ ایک نیچرل ریئیکشن ہے مسلمان کا جو ہونا نہیں چاہیے قانون ہاتھ میں لینے کا. لیکن اگر آپ قرآن جلاتے ہوئے کسی کو دیکھ لیں گے، توہین کے، آپ ایک بندہ کھڑا ہے وہ قرآن کی توہین کر رہا ہے اور اس کے اوپر پاؤں رکھ رہا ہے، ہر غیرت مند مسلمان اس کو روکے گا، اس کو ٹوکے گا اور اس کو گرفتار اور قانون کے حوالے کرے. میں یہ کہتا ہوں یہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ عوام کو اویئرنیس آ گئی ہے. ان لوگوں نے بھی ان ملزموں کو نہیں مارا، ان لوگوں نے کہا ان کو پولیس کے حوالے کیا جائے. یہ اویئرنیس تو آ گئی نا معاشرے میں. اب ہم اگلی سٹیج پہ جا رہے ہیں کہ آپ نے خود ریئیکشن نہیں دینا، آپ نے پولیس کے ذریعے کام کروانا. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ نیچرل ریئیکشن تھا، یہ سازش نہیں تھی. اور اس ریئیکشن کے اوپر جلتی میں آگ جن لوگوں نے ڈالی ہے، میں آئی جی پنجاب صاحب سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ ان کو بھی پکڑیں، کہ جن لوگوں نے اس پورے موب کو مشتعل ہونے سے روکنے کی بجائے یعنی اس کو اندر اگنیشن اور پٹرول چھڑکنے والی بات کی ہے اور انیشیٹ کیا یہ سارا دنگا فساد، کن لوگوں نے کیا ہے؟ ان میں صرف وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے ان ملزموں کو پروٹیکٹ کیا. بھائی پولیس نہ پکڑے، بھائی بالکل یہ بے گناہ ہے، بھائی ان کو کچھ نہ کہا جائے، وہ لوگ بھی اس میں ملوث ہیں. اچھا سر، نگران سیٹ اپ نیا آیا ہے اور ان کے آتے ہی یہ اتنا بڑا سانحہ گزرا ہے، اور دوسرا آتے ہی انہوں نے مہنگائی کا بم بھی گرا دیا عوام پر. تو کیا سمجھتے ہیں ملک پاکستان میں کون سی جماعت اب آنے والے الیکشن میں آ سکتی ہے کہ جو ملک پاکستان میں استحکام لے آئے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیک خواہشات ہے میری نگران حکومت کے لیے، لیکن آتے ساتھ جو انہوں نے پٹرول بم پھینکا ہے، ظاہر ہے عوام پہلے ہی مہنگائی سے تنگ ہے. وہ جو نواز شریف کے ڈائی ہارڈ فینس سے، یہ نون لیگ کے پکے ووٹر سے، وہ ان کی مہنگائی سے تنگ تھے. تو نگران حکومت اگر ایسے فیصلے کرے گی تو عوام تو ظاہر ہے مشکلات میں ایجیٹیٹ بھی کرے گی اور احتجاج بھی بڑھے گا. میں یہ سمجھتا ہوں اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی عوام فیصلہ کرے کہ ہم نے سیکولر جماعتوں کا ساتھ دینا ہے کہ مذہبی جماعتوں کا. میرا ہمیشہ ذاتی رجحان یہ ہے، میں خود بھی اگر کسی سیکولر پارٹی سے جمعیت اہل حدیث پاکستان اتحاد کرے گی تو مجبوری کے تحت کرے گی. میرا ذاتی رجحان آج بھی یہ ہے کہ میں چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے بریلوی ہوں، پنجاب کے یہ تینوں گروہ آپس میں مل جائیں، متحد ہو کے الیکشن لڑیں. اور اس حوالے سے ہم نے بہت زیادہ کوشش، محنت اور سٹرگل بھی کی ہے اور معاملات کافی آگے بھی پہنچ چکے ہیں. لیکن بعض ضابطہ اتحاد کے اندر کچھ رکاوٹیں آپ کو پتہ ہوتی ہیں. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا اور پاکستان کا مستقبل بدلنے کا اللہ کے ہاں وقت ہو گیا تو اللہ کے فضل و کرم سے دیوبندی اہل حدیث اور بریلوی پنجاب کے اندر ایک بہت بڑا سیاسی اتحاد بنا کے ان سیکولر پارٹیز کو یہاں سے فرار کروا دیں. آپ کا ویسے کس جماعت کے ساتھ اتحاد کا ارادہ ہے؟ میرا بنیادی طور پہ دیوبندیوں کی تو بہت زیادہ جماعتوں سے اتحاد انتخابی ہو چکا ہوا ہے، ان میں معاویہ اعظم بھائی بھی شامل ہیں، لدھیانوی صاحب بھی شامل ہیں، دیگر جماعتیں بھی. اسی طرح بریلویوں کی متعدد جو مشائخ کی تنظیم ہے ان کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا مین ٹارگٹ اور فوکس یہ ہے کہ سعد رضوی صاحب کے ساتھ ہمارا الائنس مکمل ہو جائے. اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ 8-10 جماعتیں مل کر الیکشن لڑیں گی پنجاب سے تو ہماری جماعت اسلامی کے ساتھ بھی بہت حد تک بات چیت ہو چکی ہے، لیکن ان کے ساتھ ہماری بات چیت اتحاد سے زیادہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ اتحاد نہ بھی ہوا، یہ میں آج آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، تو اتحاد نہ بھی اگر ایک نام کے ساتھ ہو سکا تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ انشاءاللہ اسی الیکشن میں آپ کو تمام مذہبی جماعتوں کے درمیان ہوتی ہوئی نظر آئے گی. 20-25 سیٹیں ایسی ہیں جہاں سے ہم انشاءاللہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے طور پہ الیکشن لڑیں گے. اچھا، سعد رضوی صاحب کی آپ نے بات کی ہے، میری ویڈیو کے نیچے لوگوں کمنٹ کر رہے تھے کہ علامہ صاحب نے 1-2 بار کہا کہ سعد رضوی صاحب سے ملاقات کرنی ہے، تو وہ ہو کیوں نہیں رہی؟ کیا اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کو پبلکلی اناؤنس کرنا ضروری نہیں.
ہو سکتا ہے کہ ہماری باتیں بہت زیادہ طے ہو چکی بھی ہوں، لیکن اس کا ایک وقت ہوتا ہے افشا کرنے کا. ہمارے مستقل آپس میں رابطے ہیں اور ہماری بات چیت چلتی رہتی ہے، اور الحمدللہ ایک دوسرے کے بارے میں اچھے جذبات ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے پنجاب کے عوام کو مستقبل میں ایک بہت بڑا دینی اتحاد دینا ہے. اگر وہ دینی اتحاد نہ بن سکا، پھر ظاہر ہر جماعت آزاد ہے اپنے اپنے اتحادی چننے میں.